السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، فضل سے وہ سعادت اور نعمت عطا فرمائی کہ ہماری زندگی ہم سے وفا کرتی چلی گئی، اور وفا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خوبصورت اس سال کے اس مہینے تک اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دیجئے، ہمارے شعبان میں برکت دیجئے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ نبیوں کے سردار اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ روزوں میں شریک، تراویح کے شریک، نمازوں کے شریک، افطار اور سحری کے شریک، لیکن یہ سال کا رمضان ان کے مقدر میں نہیں تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور دل سے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے یہ دولت عطا فرما دی۔ اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ شاندار اور خوبصورت مہینہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو کس لیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اس کے لیے تمہیں روزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو رمضان کا بہت بڑا مقصد کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ پاک کا استحضار پیدا ہو، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، ہمارے سامنے اللہ کے سامنے جا کر زندگی کے حساب کتاب کے دینے کا فکر ہمارے اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصود بتایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہماری اپنی بنیادوں میں ہے، ہماری اپنی بنیادوں میں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو تقوی کی بڑی صفت پر اٹھایا، بلکہ ایک موقع پر صحابہ نے جب یہ سوال کیا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اور اچھے اخلاق، کہ اس کی بنیاد پر لوگ بہت زیادہ جنت میں جائیں۔ تو تقوی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا خیال پیدا ہو، اللہ کا استحضار پیدا ہو، فکر آخرت اندر میں پیدا ہو۔ اور غور کیا جائے تو سارے نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصود اللہ کا استحضار پیدا کرنا ہے، اللہ کا خیال پیدا کرنا ہے اور تقوی پیدا کرنا ہے، اور ساری آسمانی کتابوں کے دنیا میں اترنے کا مقصود وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ اچھا، جہاں رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، اس میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کے اتارنے کے لیے جس مہینے کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا وہ رمضان کا شاندار مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے ساری آسمانی کتابیں اتاری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور تمام صحیفے اللہ پاک نے اسی مہینے میں انبیاء علیہ السلام کو دیے۔ اور جب قرآن پاک کے اللہ پاک نے دینے کا فیصلہ فرمایا تو اسی رمضان کی شب قدر کی مبارک رات میں پورا قرآن عرش سے اللہ پاک نے آسمانی دنیا پر اکٹھا اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں اتار دیا۔ اور پھر زمین پر جیسے ضرورت پڑتی گئی جبرائیل کے واسطے سے ہمارے نبی کے قلب اطہر پر اللہ پاک قرآن اتارتے رہے، اور بڑے شاندار طریقے سے اللہ پاک اتارتے رہے۔ تو ساری آسمانی کتابیں اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی، قرآن پاک اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اچھا، قرآن بھی اترا تو قرآن کا کیا مقصد بتایا گیا
کہ بھئی قرآن کیوں اترا ہے، انبیاء کی آمد، قرآن کی آمد اور رمضان کا شاندار مہینہ کیا فکر بندوں میں پیدا کرنی ہے، کیا استحضار بندوں میں پیدا کرنا ہے اور کیا خوبی بندوں میں پیدا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی اور سب سے پہلی بات جو بندوں میں پیدا کرنی ہے وہ اللہ کا خیال ہے، وہ فکر آخرت ہے، وہ تقوی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پر غور کیجئے گا، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کو ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے کہ جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ تو وہ ذات کون ہے ابھی یہاں پر ڈیفائن نہیں کیا ہے، ابھی اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان سوال اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے تو 10 سوال اس کے اپنے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان سن رہا ہے کہ اس قرآن کو ذات کی طرف سے اتارا گیا کہ جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کی چھت کو اٹھایا، تو ظاہر سی بات ہے انسان سوال کرے گا بتاؤ وہ کون ہے بھائی جس نے قرآن نازل کیا اور زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ تو قرآن نہیں کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے، بلکہ شوق اندر بڑھانا ہے، طلب اندر بڑھانی ہے، رغبت اندر بڑھانی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ وہ بےحد مہربان ہے اور عرش پر استوا کیے ہوئے ہے۔ تو سوال میں اور شدت ہے، یار بتاؤ نا وہ کون ہے، زمین بھی بنا دی، آسمان کی چھت کو بھی اٹھا دیا، اور یہ کہ رحمان بھی ہے اور عرش پر استوا کیے ہوئے ہے۔ اب سوال میں شدت، ارے بھیا بتاؤ وہ کون ہے، تو قرآن نہیں کہتا وہ اللہ ہے، بلکہ اور شوق بڑھانی ہے اور رغبت بڑھانی ہے۔ تو قرآن کہتے کہتے آتا الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ارے جو کچھ آسمان میں وہ اس کا ہے اور جو کچھ زمین میں وہ بھی اس کا ہے اور جو کچھ درمیان میں وہ بھی اسی کا ہے اور جو کچھ تحت الثری میں کا وہ بھی اسی کا ہے۔ انسان جب کسی کی بہت بڑی پراپرٹی دیکھتا ہے، بہت بڑی اس کی اپنی کمائی دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، یار اتنی بڑی کمائی، یہ اور یہ اور یہ۔ تو قرآن کہتا ہے سارا آسمان اس کا، ساری زمین اس کی، اور سارا زمین سے آسمان تک اس کا، اور تحت الثری میں وہ سب اس کا۔ اب انسان کے سوال میں اور شدت ہے، ارے یار اب تو بتا دو وہ کون ہے، ایسی شاندار حکومت اور ایسا رحمان اور ایسی زبردست قدرت کہ زمین بھی بچھائی، آسمان کی چھت کو اٹھایا، اب بتاؤ یار وہ کون ہے۔ تو قرآن نہیں کہتا وہ اللہ ہے، اور شوق بڑھانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ارے تم زور سے بولو تب بھی سن لیتا ہے، اور تم آہستہ بولو تب بھی سن لیتا ہے، اور تم زبان بند کر کے دل میں بولتے ہو نا، وہ اللہ تمہاری دل کی بات بھی سنتا ہے۔ اب سوال میں شدت ہے، یار اب تو بتا دو وہ کون ہے، ایسی کمال والی ذات۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنى، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ارے بھائی اب یہ کتنے اچھے نام ان کے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سارے کائنات کے درختوں کے قلم بنائیں، 7 سمندر کی سیاہی بنائیں۔ قرآن کہتا ہے کم پڑیں گے 7 اور لے کر آ جائیں، 14 سمندر کی سیاہیاں اکٹھی کر لیں اور ساری کائنات کی انسانیت اور مخلوقات اللہ کی صفات لکھنا شروع کریں۔ جو موجود انسان ہیں وہ بھی لکھیں، جو مر کے چلے گئے ان کو بھی بلا لیں، جو ابھی تک نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیں، اور بھئی اللہ کی تعریف لکھنی ہے۔ جنات کو بھی بلا لیا جائے، جنات انسان سے 2 پٹ زیادہ دنیا میں ہیں، سارے سمندر جنات سے بھرے ہیں، اور سارے دریا اور سارے پہاڑ اور سارے جنگلات جنات سے بھرے ہیں۔ ان کو سمندر دریا پہاڑ کم پڑ جاتے ہیں تو زیب النساء مسجد میں ماشاءاللہ آ جاتے ہیں، کیا خبر 2-4 ادھر بھی بیٹھے ہوں۔ تو جنات کو بھی بلا لیں صاحب، اور جو مر کھپ کے چلے گئے ان کو پھر سے بلا لیں، اور جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیں کہ آجو اللہ کی تعریف لکھنی ہے۔ سارے فرشتوں کو بھی بلا لیں، کتنے فرشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ میرے آپ کے وجود پر 24 گھنٹے میں تقریباً کچھ 18 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ناک پہ فرشتے، آنکھ میں فرشتے، کان پہ فرشتے، اور زبان میں، اور زبان کے اندر حلق میں فرشتے، وہ سارا نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا۔ کتنے فرشتے اللہ پاک نے بنائے، سارے فرشتوں کو بھی بلا لیں، سارے نبیوں کو بھی بلا لیں، امام الانبیاء کو بھی بلا لیں، وہ جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، عزرائیل بھی، وہ سارے تشریف لے کر آ جائیں کہ اللہ کی تعریف لکھنی ہے صاحب۔ ساری دنیا کو وہ کاغذ کی طرح
کاغذ کی طرح کر دیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں قلم تھما دی جائے اور 7 سمندر 14 سمندر کے سیاہیاں اکٹھی کر دی جائیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دماغ میں کھولتا چلا جائے. ابو سفیان الگ لکھے، مولانا الگ لکھیں، مونس بھائی الگ لکھیں، عبداللہ الگ لکھیں، ہر بندہ الگ الگ اللہ کی صفات لکھتا چلا جائے تو قرآن کہتا ہے 14 سمندر کے سیاہی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا. کیسی صفات اور کمالات والے اللہ، وہ گنائی تو بہت تھوڑی ہیں. روزے کی حالت میں سنیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا. اور یہ بات بھی بتائے گی کہ جو بندہ اللہ پاک کے صفاتی نام کو یاد کر لے اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے گا. لہذا روز ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیا کریں، کچھ دن میں آپ کو اللہ کے صفاتی نام یاد ہو جائیں گے. ہمیں گنائے بہت تھوڑے ہیں. یہ کائنات کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ان کی کیا صفات ہیں؟ تو قرآن میں صفات بتائی گئی: الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحی، الممیت، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنعم، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، الرب، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المعطع، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ. ہمیں گنائی کتنی ہے؟ 99 بتائی ہیں کتنی؟ کہا کہ 14 سمندر کی سیاہی تو ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ کیسی صفات والے ہیں اور کیسے کمالات والے ہیں. یہ جو 99 گنائی بھی ہیں ان میں ہر صفت ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا. تو ان تمام صفات میں کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے، کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے. وہ مالک ایسا کہ ساری کائنات کا ملک اس کا ہے، وہ شروع میں بھی اس کا تھا، ابھی بھی اس کا ہے، آئندہ بھی اس کا ہوگا. اور جس دن قیامت کا نکارہ بجے گا آسمان کو اللہ توڑے گا اور پہاڑوں کو اڑائے گا اور سمندروں کو بھڑکائے گا اور کل کائنات کو اللہ تعالیٰ زیر و زبر کرے گا اور سب کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کے بعد اللہ ہی اللہ پوری کائنات میں ہوں گے. اور اس دن بھی اللہ پاک اپنی شان کے ساتھ کیا عجیب انداز سے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہو تو سامنے آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہو تو سامنے آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہو تو سامنے آؤ. اس دن اللہ پاک کا سوال ہوگا: لمن الملک اليوم، ارے آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ پاک اس دن بھی اپنی شان کے ساتھ اللہ پاک موجود ہوں گے اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے قہار اللہ کی بادشاہی ہے. این الملوک، ارے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ 5-5 سال کے لیے کرسیاں ملتی تھیں، چند سال کے لیے کرسیاں ملتی تھیں، جنہیں زوال کھا گیا، جنہیں موت نے مٹا کے رکھ دیا، جنہیں بڑھاپے نے توڑ کے رکھ دیا. بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، ارے ظلم کرنے والے کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، ارے تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا شداد؟ کہاں گیا چنگیز خان؟ کہاں گئی قوم عاد؟ کہاں گئی قوم ثمود؟ کہاں گئی قوم لوط؟ اور کہاں گئی قوم نوح؟ اور کہاں گئے دنیا کے ظالم اور جابر جن کو یہ اندازہ تھا کہ کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں پچھاڑ نہیں سکتا اور ہماری اپنی حکومت کو زوال کوئی نہیں؟ آج کہاں چلے گئے؟ ارے سب مرخب کے مٹی کا حصہ ہو گئے، سب مرخب کے ختم ہو گئے. پھر آگے یہ بھی کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مار دیا گیا تو دوبارہ زندہ نہ کیے جاؤ گے. ارے ظالموں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، ارے جابروں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، ارے خیانت کرنے والوں تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اور اے صبر کرنے والوں، اے دکھ درد میں زندگیاں گزارنے والوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں، تم بھی صبر کرو، تمہیں بھی اللہ پاک کھڑا کرے گا. وہ انعام کا جہان بھی مزین ہے اور سزا کا جہان بھی اللہ پاک نے
مزین کر کے رکھا تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تو قرآن کو کیوں اتارا؟ کہ بندوں کے اندر اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ رمضان کیوں عطا فرمایا؟ کہ بندوں کے اندر اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ کے سامنے کیا بنے گا، میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ یہ پورا مقصد بیان کیا گیا کہ ہم اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا، اللہ نے رمضان کیوں عطا فرمایا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے اب قرآن اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ کا تعارف ہو جائے، جو اللہ کو پہچان لے، اب اس کے دل میں بات ہوگی مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے صاحب، میں کیسے اللہ کو راضی کروں؟ بڑے سے یاری لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دعوتیں کرنی پڑتی ہیں، چائے پلانی پڑتی ہیں، جھوٹی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تو ساری کائنات میں سب سے بڑے اللہ ہی ہیں، تو اللہ کو منانا کوئی مشکل کام ہے؟ تو قرآن کہتے نہیں، اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حدیث پاک میں یہاں فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک اللہ کی رحمت تو اللہ کے غصے سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ کیسا کرم اللہ کا، کیسا رحم اللہ کا، کیسے معاف کرنے والے اللہ، کیسے درگزر کرنے والے اللہ۔ وہ موقع بموقع اپنے بندوں کو اپنی رحمت بتاتے ہیں، اپنا کرم بتاتے ہیں۔ اسے رمضان کی راتوں میں اللہ اپنا کرم ہمیں دکھا رہے ہیں، اپنا فضل ہمیں دکھا رہے ہیں۔ 2 راتوں سے رات میں آسمانی دنیا سے اعلان ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مٹی کا کان سن نہیں پا رہا ہے، مٹی کا کان سن نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کی قسم آسمانی دنیا سے 2 راتوں سے اعلان ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا مغفرت کی جائے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ کیسی اللہ کی رحمت کے در، اسے نوازنے کے فیصلے شروع ہیں، اسے دینے کے فیصلے شروع ہیں۔ اس پر اللہ کی دی توفیق سے اکثر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے باتوں میں بڑا جادو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، مردوں کا بھی مجمع، ایک طرف خواتین کا بھی مجمع۔ بیان میں حضرت یہ ترغیب دے رہے تھے کہ لوگوں رات کو خوب توبۃ اللہ کیا کرو، رات کو اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو خواتین کے مجمع میں سے ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہا کہ حضرت پہلے یہ بتائیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ بند وہ کرے جس کو اونگ آتی ہو، بند وہ کرے جس کو نیند آتی ہو، بند وہ کرے جس کو تھکن پکڑتی ہو، بند وہ کرے جس کے ساتھ بیوی بچوں کے تقاضے ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بوڑھی اماں مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت کے در کبھی بند نہیں ہوتے۔ کیسے کریم، کیسے رحیم، کیسے معاف کرنے والے، کیسے درگزر کرنے والے۔ پھر ان کے کرم کے واقعات دیکھتے جائیے کہ کیسا اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، کیسا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی ہیں۔ اللہ کے ہاں بندوں کی ندامت کی بڑی قدر ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بہت نفرت ہے، جو آپ کا بہت بڑا باغی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ ایک شخص ہے بہت نافرمانی کرتا ہے، جا کر اس کو دیکھا، گناہوں والی زندگی۔ اللہ کی پناہ چاہی واپس آ گئے۔ کچھ دن کے بعد کہا کہ اللہ اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ ایک شخص ہے، جا کر دیکھ لیجئے۔ جا کر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ اللہ دونوں تو ایک ہی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بات تو صحیح ہے، یہ وہی نالائق ہے لیکن اب پیارا بن گیا۔ کہ اللہ پیارا بنا تو کیسے بنا؟ اللہ پاک نے فرمایا کل رات کی بات، یہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں، آسمان پہ چاند بھی تھا، ستارے بھی تھے۔ بچے نے اپنے ابا سے سوال کیا کہ ابا ستاروں سے بڑا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا ستاروں سے بڑا چاند ہوتا ہے، دیکھو چاند کتنا بڑا نظر آ رہا ہے۔ بچے نے کہا کہ ابا چاند سے بڑا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا چاند سے بڑا سورج ہوتا ہے، دیکھو جب دن میں سورج نکل جائے تو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ابا سورج سے بڑا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا سورج سے بڑا آسمان ہے، دیکھو کتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بچے نے کہا کہ ابا آسمان سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا آسمان سے بڑا ہمارے اللہ کا عرش ہے۔ بچے کو کیا پتا عرش کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو اللہ کے عرش سے بڑا کوئی ہے؟ تو اس نے بڑی ندامت سے کہا کہ ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ تو اللہ کے عرش سے زیادہ بڑے۔
اللہ کی عرش سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ بچے کو کیا پتہ گناہ کیا ہوتا ہے، اس نے اگلا سوال کیا کہ ابو آپ کے گناہوں سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو اس نے بڑی امید سے کہا کہ ہاں بیٹا، میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، جو اپنے گناہوں کو عرش سے بڑا سمجھتا ہو اور میری رحمت کو اس سے بھی بڑا سمجھتا ہو، میں اس کو اپنا مقرب بندہ کیوں نہ بناؤں؟ میں نے سارے معاف کر کے اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ کیسے کریم اللہ، کیسے رحیم اللہ۔ یہ رمضان کی راتیں پیغام دیتی ہیں ففروا الی اللہ، یہ قرآن پیغام دیتا ہے ففروا الی اللہ، یہ دن اور رات کی گردش پیغام دیتی ہے ففروا الی اللہ، یہ ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا یہ پیغام دے رہا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی کر لو۔ کہتے ہیں فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ جب سے اللہ کو ناراض کیا ہے ہمارے دامن میں سوائے ذلت کے کچھ نہ آیا، سوائے بربادی کے کچھ نہ آیا، سوائے وباؤں اور بلاؤں کے کچھ نہ آیا۔ کیا ملا اللہ کو ناراض کر کے؟ کیا ملا اللہ سے بغاوتیں کر کے؟ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم سب اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم سب دوڑیں اپنے اللہ کی طرف۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر کے گڑھے میں اترنا ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو آزاد تھے کہ جو چاہے کر لیتے، اگر قبر کے گڑھے میں نہ اترنا ہوتا تو تب آزاد تھے کہ جو چاہے کر لیتے۔ یا یوں ہوتا صاحب مر جائیں گے تو مر کے ختم ہو جائیں گے اور نعوذ باللہ پھر مرنے بعد کچھ بھی نہ ہوگا، تب آزاد ہوتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو اپنی زندگی دکھانی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو لہٰذا کیا کریں کہ اپنی گزرتی زندگی کو وصول کر لیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک لمبا وقت زندگی سے نکل گیا جس میں آج تک 2 رکعت پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کہنے والے نے کیا عجیب کہا تھا، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ وجہ ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ آپ ملاقات کے لیے یوں نہ کہیے گا، ارے دل تو لا جو میری محبت سے بھرا ہو، دل تو لا جو گندگیوں سے پاک ہو، تو اللہ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ نکل گیا، باقی کتنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اپنی گزرتی زندگی کی قدر کر لیں، اپنی گزرتی زندگی میں اللہ کو پانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، ندامت پیدا کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہا اللہ معاف کر دیجئے، بہت گناہ کر بیٹا، آج کے بعد سے گناہ نہ کروں گا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اگلا پیغام کیا قرآن نے دیا ہے؟ اگلا پیغام قرآن نے دیا ہے کہ اگر تم اللہ کو مستقل راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کہ اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کے دین کو زندگی میں جگہ دو، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو زندگی میں جگہ دو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ، ان کو چھوڑ دینا دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ۔ اور یہ بات ہے جس پر اللہ پاک نے مہر لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونہ والے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھائے۔ کھوٹا سکہ ہمارے یہاں پر نہیں چلتا تو کھوٹی زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی۔ تو کیا کریں کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اس کا اللہ پاک نے مہر لگائی ہے کائنات کے پتے پتے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر، کہ انسانوں کو اگر جنت چاہیے تو اس کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ ان کا اتباع کرنے والے بنے۔ ہمارے نبی کی مجلس لگی ہے اور صحابہ کا مجمع آپ کے ارد گرد ہے، اور ایک بدو حضور کی مجلس سے گزر رہا ہے،
اس نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے، لوگوں سے کہا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بدو تو کئی پتھروں کی پوجا کرنے والا، اس کو بہت برا لگا، مجمع چیرتا ہوا اندر آیا اور آ کر ہمارے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے لعنت ملامت کرے گی تو آپ کو ادھر ہی ختم کر دیتا، آپ کو ادھر ہی ختم کر دیتا۔ حضرت عمر بھی تو مجلس میں تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور تلوار نیام سے نکال اور کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دو، اس بدبخت کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیتا ہوں۔ حضور نے اجازت نہ دی۔ اچھا وہ بدو ڈر گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے، اب بچوں تو کیسے بچوں؟ تو مقدر سے وہ ایک جانور اپنے ساتھ میں لے کر جا رہا تھا، آستین میں چھپا ہوا تھا، اس کا نام گو ہے، وہ مرا ہوا جانور، اس کی اپنی آستین میں، اس کو اردو میں گو کہتے ہیں، عربی میں غبن کہتے ہیں، اور عام طور سے ہم لوگ اس کو گھوڑ پڑ کہتے ہیں۔ تو اس نے سوچا بچنے کا کوئی راستہ کرنا چاہیے، آستین میں ہاتھ ڈالا اور یوں گھوڑ پڑ نکال کے حضرت کے سامنے پھینک دی اور یوں کہا کہ جب یہ کہہ دے آپ نبی اور رسول ہیں تب مانوں گا ورنہ نہیں مانتا۔ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو یہ مری بھی گو کہاں سے بولے گی؟ ہم قربان جائیں۔ وہ بدیوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نے تو آج ان کو نعوذ باللہ پھنسا دیا ہے، اب ان کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ہم قربان جائیں اپنے نبی کی شان پر۔ آپ اس گو کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے آواز دی یا غب، اے گو، تو اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اس نے اپنے سر کو ہمارے نبی کی طرف اٹھایا اور عربی زبان میں ہمارے نبی کا جواب دیا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے، میری سعادت کہ آپ نے مجھے پکارا، حضرت میں حاضر، حضرت میں حاضر۔ کیا شاندار ٹائٹل دیا ہے۔ دل کی دعائیں کہ اللہ آپ حضرات کو عمرہ کرنے کا موقع اللہ پاک عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ مقبول حج کی حاضری اور عمرہ کی حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ کبھی روزے پر جائیے نا تو جہاں آپ یہ پڑھو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہاں پر یہ جملہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیک یا زین من وفا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے، آپ پر سلام، آپ پر درود۔ کیا زبردست ٹائٹل اس گوہ نے دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور حشر کے میدان میں بہت بھیڑ ہوگی، آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ؟ پیار کیا حضور نے امت سے، محبت کی حضور نے امت سے، دل سے چاہا ہے، باپ سے زیادہ شفقت دی ہے، ماؤں سے زیادہ پیار دیا ہے، ساری زندگی امت کی خاطر آنسو گرائے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے ہے، اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ ایک مرتبہ کہتی ہیں حضرت آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کی، وہ بہت خوش ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ہنس رہی ہیں، کہا کہ عائشہ تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے میری مغفرت کی دعا کر دی، اب مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور بہت رش ہوگا حشر کے میدان میں، آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں؟ آپ نے فرمایا میرے امتی کا عمل تولا جائے گا، نیکیوں کے پلے کے پاس کھڑا ہو کے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے نیکیوں کے پلے کو جھکا دیجئے۔ میری امت پل صراط سے گزرے گی، میرے امتی کا قدم لڑکھڑا رہا ہوگا اور پل صراط کے کنارے کھڑا ہو کے دعا کروں گا یا رب سلم سلیم، اللہ سلامتی فرمائیے میری امت کو پار کرا دیجئے۔ ایسے پیار کرنے والے نبی، ایسی محبت کرنے والے نبی، اور درد کی بات ہے کہ ان کی زندگی کو ہم نے چھوڑا ہوا، ان کے دین کو ہم نے چھوڑا ہوا۔ پیارے بھائیوں یہ رمضان ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ تقوی والے بن جاؤ، نبی کے دین والے بن جاؤ، اسلامی تعلیمات پر جینے اور مرنے والے بن جاؤ۔ لہذا اس رمضان کو نبی کا غلام بننے کا عزم کریں انشاءاللہ کہ اب جینا بھی نبی کی غلامی پر ہے، اب مرنا بھی نبی کی غلامی پر ہے۔ تو یا زین من وفا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے، میری سعادت آپ نے مجھے آواز دی، آپ نے مجھے پکارا، حضرت میں حاضر۔ بدو کی آنکھیں پھٹ گئیں اور ہاتھ کمر سے نیچے گر گیا۔ اب ہمارے نبی نے اس گو سے سوال کیا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گو نے کہا کہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ،
وفی الجنت رحمتہ ہو وفی النار عقابہ ہو، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آپ نے اگلا سوال کیا من انا، ارے میں کون یہ تو بتا، تو اس گو نے کہا کہ انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہے، اور جس نے آپ کا انکار کیا ہلاک و برباد ہے۔ ایک جانور کو بھی پتہ ہے کہ انسانوں کی نجات کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو چھوڑا تو جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بدو ادھر ہی کھڑا تھا، حضور نے فرمایا بول اب کیا بولتا ہے؟ اس نے کہا دی اب تو وہی بولوں گا جو آپ فرماتے ہیں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دو، ان کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ اب ان کے دین میں کیا چیزیں سکھائی گئیں؟ ان کے دین میں سب سے پہلے تو اللہ سے جڑنا سکھایا گیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا سکھایا گیا۔ اس میں بڑے بڑے کچھ احکامات ہمیں دیے گئے، جیسے نماز ہمیں عطا کی گئی۔ یہ نماز صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز ساری زندگی کے لیے ہے، یہ نماز ساری زندگی کے لیے ہے۔ ہم نمازوں کو اپنے اندر زندہ کریں، اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں، اپنی نمازوں کا اہتمام اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوڑتے بھاگتے پہنچ گئے، ایک رکعت گئی، دو رکعت گئی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اذان ہوتے ہی مسجد چلے گئے، اور ایک یوں ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے اپنا وضو گھر سے کر کے مسواک کر کے گھر سے نکل گئے اور مسجد اذان سے پہلے پہنچ گئے۔ اس کو علماء نے فرمایا نماز کا اہتمام ہے۔ ہم نماز کا اہتمام اپنے اندر پیدا کریں۔ رمضان کا روزہ اللہ پاک نے دیا، اس کے روزوں کی قدر کریں۔ کیسے بڑے دن ہیں، کیسی بڑی راتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ چند گھنٹے کی بھوک پر اللہ مل جائے گا، چند گھنٹے کی پیاس پر اللہ مل جائے گا۔ کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اللہ ہمیں چند گھنٹے کی پیاس پر مل جائے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کوئی بندہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کے بدلے ساری زندگی روزہ رکھے، ایک فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا دین اللہ پاک نے دیا، کتنی بڑی راتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ رات ایسی کمال راتیں ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کے اعلان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو تو آ جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو آ جائے۔ اور پھر شاندار عمل ملا اس رمضان میں، راتوں کے اعمال میں، کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تراویح کا اہتمام، جو بندہ تراویح کا اہتمام پورا رمضان کرے گا، آپ لکھ کر لے لیجئے، اللہ پاک اس کو شب قدر کی دولت عطا کرے گا۔ اللہ اس کو شب قدر کی دولت عطا کرے گا۔ اور جو نماز اور تراویح کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کو شب قدر ملنے کا چانس بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ رات جو ہے 12 بجے کے بعد نہیں شروع ہوتی، رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی پانچوں نمازوں کے اہتمام کرے، آدمی تراویح کی 20 رکعت کا اہتمام کرے، تو کیوں بھائی جب بھی شب قدر ہوگی تو اس کو 20 رکعت پڑھنے کا موقع ملا نہیں ملا؟ تراویح کی برکت سے اللہ پاک نے شب قدر کی دولت عطا کر دی۔ کتنی بڑی رات، کیسی شاندار رات۔ ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی رات ہے کہ ایک بندہ اگر ایک رات عبادت کر لے تو گویا کہ 80 سال سے زیادہ کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ اسی کی تلاش میں لوگ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس مجمع میں سے کئی سارے احباب ہیں جن کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس سال اعتکاف کرنا ہے۔ بہت دنیا کمائی ہے، بہت پیسے 11 مہینے کمائے ہیں، اب آخری اشرا اللہ کے در پر بیٹھ جائیں گے، اللہ کے در پر بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں شب قدر مل جائے، ہمیں اللہ مل جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائیں۔ تو شب قدر اعتکاف کرنے والا ایسا جال ڈالتا ہے کہ شب قدر کا پنچھی کہیں سے بچ کے نکل نہیں سکتا۔ اللہ اس کو شب قدر عطا کرے گا، اور جو سارا مہینہ تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو انشاءاللہ شب قدر کی دولت عطا کرے گا۔ ہم تراویح کا اہتمام کرنے والے بنے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے
کہ ہم اپنے نبی والے اخلاق کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ اخلاق کی بلندی انسان کو جنت میں سب سے اونچا پہنچاتی ہیں، اور اخلاق کی پستی انسان کو اللہ بچائے بہت بڑی مشکلوں کا شکار کروا دیتی ہیں کہ وہ بندہ شب قدر کی رات میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اور یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اسی مہینے میں 10-12 رمضان کو فتح مکہ اللہ پاک نے دکھایا ہے، کیا زبردست اخلاق ہمارے نبی کے۔ آج مسئلہ یہ کہ بھائی کی جان کا دشمن اور مسلمان کی جان کا دشمن، اور ادھر دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سکھایا، کیسا معاف کرنا سکھایا۔ کتنا بڑا جگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دن تو وہ تھا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ مکہ چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ اللہ آپ کو انشاءاللہ بلائے گا، آپ 7 دن مکہ میں رہو گے، 10 دن انشاءاللہ رہو گے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ جب آپ مدینہ کے لیے آخری نماز بیت اللہ میں پڑھ کے آپ رخصت ہوں گے، حال یہ بنتا ہے لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں رو کر، یار اب مجھے دوبارہ بیت اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لوگ طواف کرتے روتے ہیں، مطاف میں کنارے کھڑے ہو کر روتے ہیں، ایکسیلیٹر تو ادھر چڑھتا ہے، لوگ یوں الٹا کھڑے ہو کے بیت اللہ کو دیکھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، اب دوبارہ بیت اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی نے زندگی کے 50 سال مکے کی وادی میں گزارے تھے، کس درد کے ساتھ مکہ کو چھوڑا ہوگا۔ آپ مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ کی چاہت تھی کہ مجھے 2 رکعت بیت اللہ کے اندر پڑھنے کا موقع مل جائے۔ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، وہ کافر تھے، آپ نے فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو نا۔ 2 رکعت بیت اللہ کے اندر پڑھ دیے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ کیا دین ہوگا جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، تیرا کیا حال بنے گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہنسنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ہمارے نبی روتے روتے آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا، اور دیکھ کر فرمایا تھا تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، آج میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ 8-9 سال کے بعد اللہ پاک نے وہ دن دکھایا کہ 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہمارے نبی فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے۔ کوئی بادشاہ کہیں فتح کرتا ہے سینہ تان کے کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جو کچھ کیا میں نے کیا، ہم قربان ہے اپنے نبی پر۔ آپ اپنی اٹھنی قصوہ پر بیٹھے تھے، اور ایسی تواضع کا عالم تھا کہ آپ جھکے ہوئے، کہ آپ کی پیشانی اٹھنی کے کجاوے سے لگ رہی تھی، اور آپ کی زبان پر الفاظ سے لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک تنہ اللہ معبود ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ آپ نے کہا کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ آپ فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک کافر آپ کی سواری کے سامنے آیا اور کانپنے لگا۔ ایسے موقع پر اور ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور نے اسے فرمایا ارے بھائی گھبراؤ نہیں، میں قریش کی اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی بھی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتی تھی۔ ایسی غریب ماں کے بیٹے سے تم گھبراتے ہو، ایسی غریب ماں کے بیٹے سے تم ڈرتے ہو۔ آپ فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اس کو غسل دیا زمزم کے پانی سے، اور اذان کی آوازیں بلند کی گئیں اور تکبیر کے نعرے بلند کیے گئے، نماز حضور نے پڑھی، اور بیت اللہ کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے مشرکین مکہ کھڑے ہیں، کون ہیں؟ جنہوں نے 21 سال تک درد دیا ہے، 21 سال تک دکھ دیا ہے، ان کی وجہ سے گلے میں پندہ ڈال کے گھسیٹا گیا، ان کی وجہ سے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، ان کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کو تماشے مارے گئے، ان کی وجہ سے حضور کی بیٹی حضرت زینب نے شہادت کا جام پیا۔ نیت کریں کہ نبی کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ، جن سے عشق کے دعوے ہیں، آج تک ہم ان کی زندگی پڑھ نہ سکے، آج تک ہم ان کی سیرت پڑھ نہ سکے۔ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے محبوب نے کیسے درد دیکھے ہیں، ہمارے نبی نے کیسے دکھ دیکھے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے حضرت زینب نے شہادت کا جام پیا تھا، ان کی وجہ سے کیا کچھ درد آئے۔ آج موقع تھا کہ حضور صحابہ سے فرماتے تلوار نکال کے سب کی گردنیں ان کے بدن سے جدا کر دو۔ آپ نے سوال کیا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر
کر دیا. اکثر کی زبان پر یہ سننے کے بعد تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کی چابی ہاتھ میں آئی, آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ حضرت علی نے کہا حضرت کہو تو لاؤں, کہ ضرور لے کر آؤ. عثمان بن طلحہ لائے گئے, حضور کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی. آپ نے فرمایا عثمان وہ دن تجھے یاد ہے؟ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, زاروں قطاروں رونے لگے, اور یوں رو کر کہا کہ حضرت مجھے یاد ہے, بہت بڑی گستاخی کر بیٹھا تھا, آپ کو میں نے بیت اللہ میں 2 رکعت بھی پڑھنے کا موقع نہ دیا تھا. آپ نے ہاتھ آگے کر کے یوں فرمایا کہ عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی, اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی, جو تم سے چھینے گا بڑا ظالم ہوگا جس نے 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ دیا. حضور نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی چابی ان کے خاندان میں دی ہے. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں, یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے جنہوں نے اوروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. آج مائیں گھروں میں سسک رہی ہیں, آج باپ گھروں میں سسک رہے ہیں, آج بہنیں اپنے حصے کو ترس رہی ہیں, آج بیویاں گھروں میں تڑپ رہی ہیں, آج مسلمان کی جان کا دشمن بن رہا ہے, آج رشتہ دار کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق سکھائے ہیں, معاف کرنا سکھایا ہے, درگزر کرنا سکھایا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان بن جائیں, معاف کرنے والے بن جائیں, درگزر کرنے والے بن جائیں, اخلاق کی بلندی اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ بد اخلاق یہ شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا. اب آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات میں بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. صحابہ بہت حیران تھے کہ اتنی بڑی مغفرت کی رات اور 4 لوگ معاف نہیں کیے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں, ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا, دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا, تیسرا تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا, چوتھا دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا. شراب کا عادی شب قدر کی رات میں معاف نہیں کیا جاتا. اللہ کا شکر ہے اس پورے مجمع میں کوئی بھائی شراب کا عادی نہیں ہے, لیکن چونکہ باتیں دور تک جاتی ہیں موبائل کے ذریعے, تو کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو شراب کا عادی بن گیا, نشے کا عادی بن گیا, اور عام زبان میں کہوں کتا گولی کا عادی بن گیا. اللہ کے واسطے توبہ کر لو, اللہ کے واسطے اپنی جوانی برباد نہ کرو, اللہ کے واسطے اپنی زندگی برباد نہ کرو, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤ. تم اتنے گرے ہوئے انسان نہیں ہو کہ تم شراب پی کے گٹر کے کنارے پڑ جاؤ یا گولیاں کھا کے اوروں کے خون کے پیاسے بن جاؤ. ارے تم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. حضور نے تمہیں اپنا بھائی کہا, حضور نے تمہیں محبت دی, حضور نے تمہاری خاطر آنسو گرائے. آج تم شراب کی طرف بڑھ گئے, واپس آ جاؤ, توبہ کر لو اللہ سے, ورنہ ہلاکت کے سوا اس میں مقدر کچھ نہ ہوگا. کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے جو کتا گولی کا ڈیلر بن گیا اور ڈرگز کا ڈیلر بن گیا یا شراب کا ڈیلر بن گیا, اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو. پیسہ کمانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد نہ کرو. حضور کو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گے, اللہ کو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گے. تمہیں پیاس کی شدت بے قرار کرے گی, حوض کوثر پر تمہیں جانا ہے, تم حوض ساقی کوثر سے کس منہ سے کہو گے حضرت مجھے بھی تو حوض کوثر کا پانی پلائیے. ارے تم تو ان کی امت کو شراب میں پلا کر آئے ہو, تم تو ان کی امت کو ڈرگز کھلا کے آئے ہو, تم کس منہ سے اللہ کے رسول سے مطالبہ کرو گے. تو کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو شراب کا ڈیلر بن گیا, اللہ کے واسطے توبہ کر لے, اللہ کے واسطے واپس آ جائے. شراب کا عادی معاف نہیں کیا جاتا, ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا. ہم ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں, ماں باپ کو راضی رکھنے والے بنیں. ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لیں, ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لیں. ان کے جانے کے بعد حالات کی دھوپ بہت سب تپاتی ہے, بہت تڑپاتی ہے, ان کی کمی کا ہر جگہ احساس ہوتا ہے. اگر زندہ ہیں تو قدر کر لی جائے, خدمت کر لی جائے. ایک غریب باپ زیادہ کچھ کر نہیں پاتا اپنے اولاد کے لیے, وہ تو چٹنی روٹی میں بیچارہ کما اس کے مستقبل کے لیے لگاتا ہے. بڑا ہونے کے بعد یہ جوان بیٹا اپنے ابا کو بولتا ہے آج تک آپ نے میرے واسطے کیا کیا ہے؟ ارے بدبخت تجھے اتنا بڑا تیرے باپ نے کر دیا, کیا اس نے کچھ بھی نہ کیا؟ تجھے نہیں اندازہ ہے تجھ پر بیماریوں میں کیسے دن گزرے ہیں, کیسی راتیں گزری ہیں. رات میں بیمار بستر پہ تو پڑا ہوتا تھا, تجھے یاد نہیں؟ یہی تیرا
بوڑھا باپ جس کو تو نے تانے دیے ہیں یہ ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کے آنسو گراتا رہا، اللہ میرے بچے کا کیا بنے گا، اللہ میرے بچے کا کیا بنے گا، اس نے اپنی کمائی نچاور کر دی، اپنی ساری سیونگ تیری پر ختم کر دی، اپنی خواہشات اور ضرورتوں کا گلا گھونٹ کر تیری چاہتیں یہ پورا کرتا رہا، آج یہ بڑا ہو گیا تو کہتا ہے آپ نے آج تک میرے واسطے کیا کیا ہے۔ کتنے جوان ماں کو بڑھیا کہتے ہیں، باپ کو بڈھا کہتے ہیں۔ ارے ظالم کس کو بڑھیا کہا؟ جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، 2 سال دودھ پلائے تھے، تو سویا وہ سوئی، تو جاگا وہ جاگی، جس نے تیرا پیشاب پخانہ دھویا، آج تو بڑا ہونے کے بعد ماں کو بڑھیا بولتا ہے۔ ارے ظالم تو اللہ اس کے رسول کو آخرت میں کیا منہ دکھائے گا؟ تو ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا، تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ حضور امت کو جوڑنے کے لیے آئے، حضور پیار محبت کو پروان چڑھانے کے لیے آئے، حضور جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے، جو توڑ کا ذریعہ بنتا ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ ہم جڑنے والے بنے، کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ کو پاک دل پسند ہے، اللہ کو صاف دل پسند ہے۔ پیارے بھائیوں رمضان آ گیا ہے، سرعت سے گزر رہا ہے، نیت کیجئے انشاءاللہ قدر کریں گے۔ اس میں قرآن کی تلاوت، روزوں کے اہتمام، نمازوں کے اہتمام، صدقہ خیرات کی فکر اور تعلقات اور اپنے معاملات کا ٹھیک کرنا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، سلام کو عام کرنا اور ہدیے کا رواج دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اوروں کے حقوق ادا کرنا، انشاءاللہ ان باتوں کے ساتھ رمضان گزاریں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی نواز دے گا، اللہ ہمیں آخرت میں بھی نواز دے گا۔ انہی کو سیکھنے کے لیے پوری دنیا میں دین کی محنتیں ہیں، انہی کو سیکھنے کے لیے خانقاہوں کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے۔ ہم ان محنتوں سے جڑنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔